الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، ایک سوال ہم نے پچھلے پروگرام میں پیش کیا. آج کے پروگرام میں اس کو دہراتے ہیں اور پھر اس سوال کے بارے میں ہم جواب دیتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آیا نبوت کا عہدہ جو ہے کیا ضروری ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو چن کر، انتخاب کر کے، معین کر کے اس نبوت کے عہدے پر فائز کرے، اس الہی منصب پر، اور ہر دور اور ہر زمانے میں نبی کا ہونا کیا ضروری ہے؟ اور اگر ضروری ہے تو عزیزان گرامی وہ دلائل کون سے ہیں، وہ کون سی عقلی دلیلیں ہیں جن کی بنیاد پر ہماری عقل نبوت کے ہر دور میں ہونے کو اور انبیاء علیہم السلام کے ہر دور میں مبعوث ہونے کو ضروری سمجھتی ہے؟ یہ سوال ہم نے پیش کیے تھے، آج دہرائے، اور اب ہم سلسلے گفتگو کو اسی بارے میں شروع کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عزیزان گرامی، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کا مبعوث ہونا، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض انسانوں کو چن کر، انتخاب کر کر، جو سب سے بہترین انسان ہیں اس دور کے، ان کو انتخاب کر کے نبوت کے عہدے پر فائز کرنا، یہ ضروری ہے اور عقل اسے ضروری سمجھتی ہے. اب دوسرا سوال کہ اگر یہ ضروری ہے عقل کے نزدیک اور عقل اسے ضروری سمجھتی ہے، تو وہ کون سے عقلی دلائل ہیں عزیزان گرامی جن کی بنیاد پر عقل اس کو لازمی اور ضروری سمجھتی ہے کہ ایسا ہونا ہی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں اب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں اور جواب دینا شروع کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اس سوال کا جواب کہ دیکھیے، ہم نے جہاں پہ عدل الہی کی بحث اور گفتگو آئی تھی، چونکہ ابھی وہاں سے کچھ مربوط بحث ہے، لہٰذا میں اشارہ کر رہا ہوں، انڈیکیشن، تاکہ اس بحث کی طرف توجہات مبذول ہو جائیں اور ذہن میں وہ بحث آ جائے آپ کے اذہان عالیہ میں، تاکہ پھر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں. کہ وہاں عدل کی بحث میں ہم نے ایک بات پیش کی تھی، اور وہ یہ کہ افعال اور اعمال اور یہ کام جو انسان کے ہوتے ہیں، افعال اختیاریہ، تو یہ افعال اختیاریہ جو ہیں، اعمال جو ہیں انسان کے، ان افعال اور اعمال اور ان کاموں میں سے کئی سارے کام جو ہیں عزیزان گرامی، وہ ذاتی طور پر اور بذات خود ان میں اچھائی ہے، وہ حسن ہیں، پسندیدہ افعال ہیں. اور افعال جو بہت سے ہیں، ان افعال کے اندر بذات خود ذاتی طور پر ان کے اندر برائی اور خامی اور نقص اور خرابی ہوتی ہے، وہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں، مذموم افعال ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دوسرا، وہاں پر جو یہ بات ہم نے کی تھی، تو یہ بیان کیا تھا کہ بعض ایسے افعال جو اچھے ہیں، ان کی اچھائی کو عقل سمجھ سکتی ہے، تمام عقلاء کی عقل اس کو ادراک کر سکتی ہے، سمجھتی ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ عدل اچھا کام ہے، عدل سے پیش آنا اچھا عمل ہے، سب اس کو سمجھتے ہیں. اسی طرح ظلم کے اندر جو قباحت، برائی ہے،
خرابی ہے، یہ خرابی کو، یہ برائی کو، یہ تمام افراد جو ہیں، تمام عقلاء عقل کے ذریعے، عقل کو بروئے کار لا کر اس کی برائی کو سمجھتے ہیں، ادراک کرتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ برا عمل ہے، ظلم سے پیش آنا یہ ایک برائی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب بات یہ ہے کہ بہت سارے افعال پس ایسے ہیں کہ ان کے اندر برائی ہے، لیکن عقل بشر چونکہ وہ 100% کامل نہیں ہے انسانوں کی عقل، لہٰذا جب ہماری انسانوں کی عقل جیسی عظیم نعمت، ایسی عظیم نعمت کہ اس کی عظمت کو آپ دیکھیے کہ انسان حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، امتیاز کرتا ہے، پہچانتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور بڑے کمال کی معرفت انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاصل کرتا ہے۔ لہذا بقدر استعداد، یعنی اس قدر وسیع استعداد ہے عقل کا کہ لمیٹیشنز ہیں، لیکن وسعت ہے استعداد کے اندر، صلاحیتوں کے اندر عقل کی، لہذا اس اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتی ہے اور نالج اور اویئرنیس حاصل کرتی ہے۔ عقل، حقائق کا انکشاف ہوتا ہے، منکشف ہوتی ہیں حقیقتیں عقل کے نزدیک۔ جب عقل کو بروئے کار لائے، کام میں لے انسان، تو عزیزان گرامی اب آپ دیکھیے کہ لیکن پھر بھی تمام افعال، تمام اعمال جو افعال اختیاریہ ہیں انسان کے، ان کی تمام تر حقیقتوں کے تہ تک پہنچنا اور ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے مکمل طریقے سے ان تمام اعمال کو سمجھ جانا کہ ان کے اندر اچھائی ہے اور وہ اچھے اعمال ہیں، یا ان کے اندر برائی ہے، کس انداز سے ان کے اندر برائی پائی جاتی ہے، وہ کیا برائیاں ہیں اور وہ برے اعمال ہیں، تمام اعمال کے بارے میں تمام تر حقیقتوں کی سلسلے میں آگہی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، چونکہ لمیٹیشنز ہیں، حدود ہیں، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ عقل بشری کے اندر ارتقاء اور ترقی ہوتی ہے، ترقی مراحل دھیرے دھیرے زمانہ گزرنے کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، پس دیکھیے کہ نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ عقل جہاں، عزیزان گرامی، تمام عقلاء کی عقل جہاں سمجھتی ہے کہ یہ افعال اچھے ہیں، بعض افعال یقینی طور پر اس میں دو رائے نہیں ہے، تمام عقلاء کا اتفاق ہے، یا بعض افعال کے بارے میں ظلم جیسے کبھی ہے، مذموم ہے، برا عمل ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ظلم کے عنوان سے عزیزان گرامی یقینی طور پر قبیح اور مذموم ہے سب کے نزدیک، اور قابل مذمت ہے، ظالم سزا کا مستحق ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو بعض افعال کی اچھائی اور برائی جہاں عقل ادراک کر لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اچھے اعمال کو انجام دیا جانا چاہیے اور اس کا عامل مستحق جزا ہے، اور برے اعمال کو ترک کر دیا جانا چاہیے اور ان کو انجام دینے والا جو ہے وہ سزا کا اور عقاب کا، مواخذے کا مستحق ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں عقل سمجھتی ہے بعض افعال میں، تو انبیاء علیہم السلام آ کر وہاں تائید کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، تو ان کے ارشاد سے، ان کی تائید سے مزید تاکید ہو جاتی ہے، اور تمام عقلاء کی عقل جو بعض افعال کو اچھا سمجھ رہی ہے، اسے کرنے کو ضروری سمجھ رہی ہے اور اس کے کرنے والے کو مستحق کے جزا قرار دیتی ہے، تو ان تمام باتوں کی تائید ہوتی ہے، تقویت ہوتی ہے، محکم ہو جاتا ہے یہ مسئلہ۔ اسی طریقے سے برے اعمال کی برائی کو درک کرنا اور برے انسان جو ان برائی کا ارتکاب کرے ان کو مستحق کے عقاب اور مستحق کے سزا سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ ان اعمال کو ترک کیا جانا چاہیے تھا، لہذا جس نے ترک نہیں کیا وہ سزا کا مستحق ہے۔ تو ان جگہوں پر عزیزان گرامی عقل کی تائید کرتی ہے نبوت، یعنی انبیاء علیہم السلام تاکید کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں کہ جی ایسا ہی ہے، لہٰذا محکم ہو جاتے ہیں وہ احکام، محکم ہو جاتی ہے یہ چیزیں، تثبیت ہو جاتی ہیں، ثابت ہو جاتی ہیں محکم طریقے سے۔
اور بہت سارے افعال کثرت کے ساتھ عزیزان گرامی جہاں بیان ہوا کہ عقل کی صلاحیتیں محدود ہیں بہرحال، اور دھیرے دھیرے جو رشد و تکامل بھی ہوتا ہے تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور طولانی زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ، جنریشنز گزرنے کے ساتھ ساتھ علوم کی ترقی ہوتی ہے، عقل کا ارتقائی سفر جو ہے وہ طے ہوتا ہے، ترقیوں کے مراحل طے کر کے عقول بشر آگے بڑھتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی اب آپ دیکھیے کہ بس ہر دور ہر زمانے میں جس جگہ پر بھی ارتقاء کے جس نقطے پہ پہنچے، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں مبہم ہیں، بہت ساری چیزیں مجہول ہیں، بہت ساری چیزیں انسانوں کے لیے آشکارا نہیں ہیں عزیزان گرامی۔ بس وہ بہت سارے اعمال افعال جو اختیاریاں ہیں انسان کے، جنہیں اپنے ارادے و اختیار سے انسان انجام دے سکتا ہے، تو ان اعمال اور افعال کے بارے میں کیا احکام ہیں؟ کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں یقین انسان کو حاصل ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ موجود ہے جو واجب الوجود بذات ہی ہے، وہ خداوند متعال، وہ عظیم ہستی پروردگار عالم کی جو خالق ہے پورے عالم کا، تمام اشیاء عالم کا مالک ہے، اور یہ سب کچھ اس کا مملوک ہے، اسی کے مملوک ہیں۔ وہ مالک حقیقی ہے تمام چیزوں کا، اور تمام چیزوں کا وہ رب ہے، رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، تمام چیزیں اس کے دائرے اختیار میں، اس کی قدرت کے تحت ہے، اس کی قدرت میں ہے سب چیزیں، وہ جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے۔ تو عزیزان گرامی جب یہ ایک حقیقت جس کو انسان نے دلائل کے ساتھ سمجھا اور اس پر یقین رکھا ہے، اس پر انسان کو یقین حاصل ہو چکا ہے ان تمام مطالب پر، اور وہ اللہ پر ایمان لا چکا ہو، ایمان رکھتا ہو، تو عزیزان گرامی اب جب اللہ نے عقل جیسی نعمت انسان کو حق و باطل کی تمیز کرنے کے لیے عطا کی ہے، اور اس طرف سے رشد و تکامل کے مراحل طولانی عرصے میں طے ہوتے ہیں، اور پھر بھی مجہولات بہت سے رہتے ہیں، بہت سی چیزیں مبہم ہیں، واضح نہیں ہے، معلوم نہیں ہے انسان کے لیے، تو پھر عزیزان گرامی اب جب انسان کو عقل جیسی عظیم نعمت دے کر اس روئے زمین پر اللہ نے یہ سارے اختیارات انسان کو دیے ہیں عمل کرنے کے لیے، یہ ساری نعمتیں پیدا کی ہیں اور انسان کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا، یہ نعمتیں عطا کر دی، اور امتحان اور آزمائش کے لیے اس زمین پر انسان کو بھیج دیا۔ جب یہ تمام باتیں انسان کے لیے واضح ہوتی ہیں، ان تمام باتوں پر انسان ایمان لاتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس پر یقین انسان کو ہے، تو پھر اس کے بعد یقینی طور پر انسان سمجھتا ہے دوسری طرف کہ انسان حیوانات اور بہائم اور جانوروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے کہ اللہ نے اس کی کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، کچھ فرائض ہیں انسان کے لیے، ذمہ داریاں ہیں، یہ عقل ادراک کرتی، سمجھتی ہے، اور انسان اسی طرح دوسرے تمام جانداروں سے، تمام مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے اور جدا ہوتا ہے کہ اس عقلی تقاضوں کے مطابق اس عقل کی نعمت کی وجہ سے ذمہ دار ہے کہ وہ معرفت حاصل کرے پروردگار کی، اور معرفت حاصل کر کے جب یہ جان لے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ مولا ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا منعم اور ہمیں نعمتیں دینے والا اللہ ہے، تو پھر عزیزان گرامی معرفت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی، اور معرفت کے بعد اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور وہ افعال اور اعمال جو اختیاری ہیں، جن کے کرنے نہ کرنے کا ہمیں اختیار ہے، اور ہمارے پاس یہ جس چیز کا چاہیں کرنے نہ کرنے کا ارادہ ہم کر سکتے ہیں فیصلہ، اور اسی ارادے و فیصلے کے بعد اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اعمال انجام دیتے ہیں یا ترک کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہاں اللہ نے جو آزمائش کی ہے، عقل سمجھتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ذمہ دار ہیں کہ بہت سے افعال اختیاریہ ایسے ہیں کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے، ہم ذمہ دار ہیں کہ ان کو انجام دیں، اور بہت سے افعال ایسے ہوں گے، اعمال ایسے ہوں گے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم ترک کر دیں۔ اور کیوں اللہ چاہتا ہے؟ اس لیے کہ
اس میں انسان ہی کا بھلا ہے، انسان ہی کا فائدہ ہے، انسان ہی کے لیے مصلحتیں ہیں، انسان ہی کے لیے ایسا کرنے میں سعادت ہے کہ وہ بعض اعمال کو انجام دے اور دیگر بعض اعمال کو ترک کر دے۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ اعمال کو کون بیان کرے؟ انسانوں کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے براہ راست۔ یہ تمام مقدمات یکے بعد دیگرے عزیزان گرامی، پس یہ نتیجہ نکلا کہ اعمال اختیاریہ، افعال اختیاریہ جو انسان کے ہیں، ان اعمال اور افعال کے بارے میں انسان کیا کرے، کن اعمال کو انجام دینا ہے، کن اعمال کو ترک کر دینا ہے، کن افعال کو انجام دینا بہتر ہے اور کن افعال کو ترک کر دینا بہتر ہے، اور وہ کون سے افعال ہیں، اعمال ہیں جن کو انجام دینا نہ دینا برابر ہے اللہ کی نگاہ میں، لہٰذا انجام دے تو گناہ گار نہیں ہے اور ترک کرے تب بھی خطا کار نہیں ہے انسان، جو مباح کام ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ تو انسان اپنی عقل سے سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا ضرورت ہے، اس طرف سے انسان ذمہ دار ہے اور اس طرف سے عقل تمام چیزوں کو سمجھ نہیں سکتی ہے، لہٰذا جہاں پہ عقل تمام چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی ہے وہاں بھی نبی کی ضرورت ہے کہ اللہ کا نمائندہ ہو اور اللہ اس کے لیے اخبار دے، خبریں دے اور وہ خبریں ہم تک پہنچائے، اللہ احکامات اور دستورات اس کے ذریعے بشریت تک منتقل کرے، لہٰذا بشر محتاج ہے، ضرورت مند ہے، پس انبیاء علیہم السلام کی ہر زمانے میں ضرورت ہے تاکہ وہ اللہ کی خبروں کو اور اللہ جو چاہتا ہے اس کی چاہت کو، اس کے احکام و دستورات کو، جو انسان کی ذمہ داریاں ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو وہ اللہ کا نمائندہ اللہ سے لے کر دریافت کر کے انسانوں کے سامنے بیان کرے۔ یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، گفتگو کو اختتام پر پہنچاتے ہیں اور سلسلے گفتگو کو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں یہیں سے ہم جاری رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع